کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تمام تر عبادات، نمازوں اور روزوں کے باوجود ہماری زندگیوں سے سکون کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے اور رزق سے برکت کیوں اڑتی جا رہی ہے؟ آج ہم جس سنگین موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جسے ہم نے جدت اور مصروفیت کا نام دے کر نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق اور صلہ رحمی۔ اسلام میں رشتہ داری محض ایک سماجی تعلق نہیں بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں تقوی کے ساتھ رشتہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی بندگی اور انسانی رشتہ داریوں کا پاسداری کرنا لازم و ملزوم ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف رشتہ داروں سے ملنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی تلخ باتوں کو برداشت کرنا اور ان کی ضرورت کے وقت کام آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں احسان کرے، بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ یہ وہ گہرا فلسفہ ہے جو ایک مومن کو عام انسان سے ممتاز کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی تقسیم میں اسلام نے ایک بہترین ترتیب رکھی ہے۔ والدین کے بعد بہن بھائیوں کا درجہ ہے جو ایک ہی شاخ کے پھل ہے۔ ان کے ساتھ اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ اگر وہ مالی طور پر کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنا صدقے سے بڑھ کر اجر رکھتا ہے، کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اسی طرح چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ جیسے قریبی رشتوں کو والدین کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خالہ ماں کے برابر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان رشتوں کا احترام اور ان کی خدمت کرنا دراصل اپنے والدین ہی کی خدمت کا تسلسل ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق صرف مالی نہیں ہوتے بلکہ نفسیاتی اور سماجی حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ موجودہ دور میں ہم نے رشتوں کو صرف لین دین تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ایک رشتہ دار کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، جب وہ پریشان ہو تو اسے حوصلہ دیا جائے، اور جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی میں مخلصانہ شرکت کی جائے، نہ کہ حسد کی آگ میں جلایا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے دشمن رشتہ داروں کے گھر بھی تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ دلوں کی گرہیں کھل سکیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا اکرام کرو کیونکہ وہ تمہارے وہ پر ہیں جن سے تم اڑتے ہو، یعنی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اپنوں کے بغیر وہ سماجی طور پر معذور ہی رہتا ہے۔ آج کے دور میں رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ مادیت پرستی اور انا ہے۔ ہم نے اپنے مکان تو بڑے کر لیے لیکن دل چھوٹے کر لیے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں 7 سمندر پار بیٹھے اجنبیوں سے تو جوڑ دیا ہے لیکن برابر والے گھر میں رہنے والے چچا یا تایا سے دور کر دیا ہے۔ ہم موبائل پر سٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اپنے سگے بھائی کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنا اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک ایسی وعید ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کسی رشتہ دار سے محض اس لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا یا اس نے مشکل وقت میں فون نہیں کیا تو ہم دراصل اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ موجودہ معاشرتی بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حقوق مانگتے تو ہیں لیکن ادا کرنے کے وقت برابری تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار بدتمیزی کرے یا تلخ رویہ اپنائے تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ صلہ رحمی رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں کامیاب ہوں تو انہیں وراثت میں صرف جائیداد نہ دیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا ہنر سکھائیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن رحمی یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑ دے۔ اس لیے وقت ہے کہ اپنی انا کو قربان کر کے موبائل فون چھوڑ کر اپنے ان رشتوں کے پاس جائیں جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی معذرت اور ایک محبت بھری مسکراہٹ برسوں کی دشمنی کو ختم کر سکتی ہے، اور یہی اسلام کی اصل روح ہے کہ انسانوں کے دل جوڑے جائیں، توڑے نہ جائیں۔